اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، اکثر ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ کے حوالے سے جو سوال پوچھے جاتے ہیں وہ سامنے رکھ کر ان کے جوابات عرض کر رہا ہوں۔ پہلا سوال ہے، قرض میں دی گئی رقم پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے؟ بالکل واجب ہے، لیکن واجب الادا یعنی اس رقم پر جو قرض میں آپ نے دی ہے زکوٰۃ ادا کرنا واجب تب ہوگا جب آپ کو رقم واپس مل جائے گی۔ تو جتنا عرصہ وہ قرض آپ نے دیا، یعنی سال 2 سال، تو ان 2 سالوں کی یا 3 4 سالوں کی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا جب وہ رقم واپس ملے گی تو ضروری ہوگا۔ اس کے بعد ہے، کیا رہائش والے گھر پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ جو گھر آپ کی پرسنل استعمال میں ہے، جس میں رہائش رکھی ہے، اس پہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا جو گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو گھر آپ نے کرائے پہ دیا ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں، لیکن اس پر جو کرایہ آ رہا ہے، اگر اس کرائے کا سال گزرنے کے بعد وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کرائے پر آپ کے زکوٰۃ ہوگی، لیکن اگر وہ خرچ ہو جاتا ہے تو اس کرائے پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے، کیا مہنگے موبائل فون پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے؟ موبائل فون اگر ذاتی استعمال میں ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، کیا سال کے درمیان میں ایڈوانس زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے؟ تو بالکل، ایڈوانس سال کے شروع میں یا درمیان میں زکوٰۃ آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ جب سال پورا ہوگا تو اس وقت جو سونے کی قیمت ہوگی، جتنی رقم آپ کی رہ گئی ہوگی، اس حساب لگا کر آپ نے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے مکمل، یعنی سال کے درمیان میں جو ادا کی ہے اس کو سامنے رکھ کر جو اس وقت واجب ہو رہی ہے سونے کی قیمت کے اعتبار سے، پھر وہ آپ نے ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، کیا ماں باپ کو یا نانا نانی کو، دادا دادی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ تو ہرگز نہیں۔ جو انسان کے بیٹے ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، نانا نانی، دادا دادی، ان کو اوپر تک اور نیچے تک زکوٰۃ ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے سوال کہ مسجد پر زکوٰۃ کی رقم لگائی جا سکتی ہے؟ مسجد پر زکوٰۃ کی رقم نہیں لگائی جا سکتی۔ مدرسے میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن مسجد میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اگلا سوال ہے کہ پلاٹ پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے یا نہیں؟ اگر کوئی پلاٹ خریدتا ہے رقم سے، اگر کسی کے پاس 15 20 لاکھ روپے ہیں، وہ اس کا پلاٹ لے لیتا ہے، تو کیا اس پلاٹ پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ اس صورت میں ادا کرنا ہوگی جب انسان اس نیت سے پلاٹ لے کہ اس نے اس پلاٹ کو کچھ وقت کے بعد سیل کر دینا ہے۔ اگر سیل کرنے کی نیت سے لیا ہوا ہے کہ یعنی اب وہ اس کا مال تجارت ہے، تو مال تجارت پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوتی ہے۔ اگر اس نیت سے نہیں لیا ہوا، کوئی نیت بیچنے کی نہیں ہے، بلکہ مطلقاً بندے نے پلاٹ خریدا ہے کہ کبھی اس پر کوئی پراپرٹی میں بنا دوں گا، تعمیر کر دوں گا اس پہ کچھ، تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر خریدنے اور پھر بیچنے کی نیت سے انسان کوئی چیز لیتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا مردہ کی تجہیز و تکفین پر زکوٰۃ کی رقم لگائی جا سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں، زکوٰۃ ادا کرنے میں ایک بنیادی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو زکوٰۃ کا مالک بنائیں۔ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو زکوٰۃ کا مالک بنانا شرط ہے۔ تو جو مردہ ہوتا ہے اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اس کو آپ مالک نہیں بنا سکتے ہیں۔ ایک آخری سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ پیسے کی صورت میں دینا ضروری ہے، یا زکوٰۃ کے رقم سے کوئی چیز، گھر کا سامان وغیرہ، کچن کا سامان وغیرہ یا کپڑے وغیرہ خرید کر دے سکتے ہیں؟ تو بالکل، آپ زکوٰۃ کی رقم سے کپڑے وغیرہ یا گھر کا راشن خرید کر دے سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان زکوٰۃ کی رقم پیسوں کی صورت میں دے۔ اور ایک اور سوال بھی عرض کر دوں کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ کی رقم جب ادا کی جائے گی تو اس میں ہم لفظ زکوٰۃ بول کر زکوٰۃ دیں گے، یا بغیر لفظ زکوٰۃ بولے ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں؟ تو آپ بغیر لفظ زکوٰۃ بولے بھی زکوٰۃ کی رقم ادا کر سکتے ہیں، تحفہ کہہ کر دے سکتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ آپ جس کو دے رہے ہیں اس کو آپ مالک بنائیں، زکوٰۃ کی رقم کا اس کو مالک بنائیں، یا جو چیز بھی آپ زکوٰۃ کی مد میں دے رہے ہیں اس کا مالک بنانا شرط ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ کر کے دیں کہ یہ آپ کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس سے اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، اس لیے شریعت نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم اس کو تحفہ کہہ کر، گفٹ کہہ کر زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔